الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یحب التوابین توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور طہارت رکھنے والے پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی مختلف اقسام ہیں۔ عرف عام میں نماز کے لیے ہم جو طہارت کرتے ہیں اور پاکی کے لیے طہارت کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، اس سے لے کر انسان کے دل و دماغ کی طہارت، انسان کی روح کی طہارت، انسان کے جسم کی طہارت، انسان کی سوچ اور خیال کی طہارت، یہ ساری اس طہارت میں شامل ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کا ہمیں قرب نصیب کرتی ہیں۔ تو اسی حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے، جیسے انسان توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، اسے گناہوں سے طہارت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو پسند کرتا ہوں، ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو لوگ طہارت کا خیال کرتے ہیں، جو لوگ طہارت پسند ہیں۔ ایک دو مسائل بھی میں درمیان میں عرض کروں گا، لیکن اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ہمارا جب کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو ہم پانی کے ساتھ اسے پاک کر لیتے ہیں۔ اب بظاہر پانی سے ناپاکی ہم دور کرتے ہیں، اسی پانی کو ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے پانی، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی جنس کو تبدیل کرنا ہو، مثال کے طور پر یہ جو گوبر ہوتا ہے یہ فی نفسی ہی ناپاک ہوتا ہے، یعنی ایک وہ چیز جو عارضی ناپاک ہوئی ہے ہم پانی کے ذریعے اسے پاک کر لیتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو فی نفسی ہی ہے ہی ناپاک۔ آپ گوبر کو بے شک پانی کے ساتھ دھوتے رہیں، وہ اور غلاظت پھیلائے گا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو آسانی پیدا فرمائی
تو ہم ایسی جو ناپاکی ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم پانی کے ساتھ اسے پاک کر لیتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی حقیقت ہی ناپاک ہو، حقیقی معنوں میں فی نفسی ہی، جس کی پیدائش ہی ناپاکی پہ ہو، اس کو اگر پاک کرنا ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو اس کی مثال، اگر گوبر کو آپ نے پاک کرنا ہو تو اسے آگ میں جلانا ہوتا ہے۔ جب وہ آگ میں جل جاتی ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، تو اس صورت میں نہ صرف وہ پاک ہو جاتی ہے بلکہ اس سے پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی تیمم کے ساتھ انسان پاکی حاصل کرتا ہے۔ تو تیمم، مٹی کے اوپر تیمم کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف پاک ہوگی بلکہ پاکی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جیسے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے تو یہ ہوتا تو پاک ہے لیکن اس کے اندر پاکی کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص نے وضو کیا، اس کا بچا ہوا پانی ہے تو دوسرا شخص اس سے وضو نہیں کر سکتا، ہے تو وہ پاک ہے تو وہ پانی، لیکن وضو نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ تو یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، وہ جلنے کے بعد جب پاک ہو گئی، مٹی کے ساتھ مل گئی اور راکھ بن گئی، خاک بن گئی، تو اس کے بعد وہ ہمیں پاک کر سکتی ہے، ہم اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہی پانی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے استعمال کیا تو پھر یہ پانی دوبارہ ہم پاکی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمیں ایسا شفاف نظام عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال پاکی روح کی جب آپ نے حاصل کرنی ہو، ہمارے جسم کے اندر ایک نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ تو جو نفس امارہ ہے وہ فی نفس ہی ناپاک ہوتا ہے، یعنی ایسا نفس جیسے کفار کا نفس ہوتا ہے تو فی نفس ہی وہ ناپاک ہے۔ تو جب فی نفس ہی کسی ناپاک چیز کو پاک کرنا ہوتا ہے تو اس کی حیت کو، اس کی شکل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اپنے جسم اور اپنی روح کی پاکی چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ، اللہ رب العزت کی فکر کے ساتھ، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ کو وہ پاکی نصیب ہوتی ہے۔ کافر ہے، مشرک ہے، فی نفس ہی ناپاک ہے، لیکن جب وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ شریف پڑھنے کے ساتھ ہی، جیسے میں نے مثال دی کہ اگر گوبر کو